شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کبھی میں نے کسی کا تماشا بنایا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی تماشا بنا دیا تھا۔ یہ قانون قدرت ہے، جیسی کرنی ویسی برنی۔ میرا ابا ریچھ نچا کر روزی کماتا تھا، ہم مگر امیر نہیں تو غریب بھی نہ تھے۔ میں رضیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی جو منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اور جب پیدا ہوئی تو اماں ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں یقیناً ان کی دعاؤں کا ثمر تھی۔ جو کوئی مجھے دیکھتا ابا اماں سے یہ ضرور کہتا، ارے یہ اتنی خوبصورت بچی کہیں تم لوگ کہیں سے اٹھا تو نہیں لائے۔ ابا اماں بھی اچھی شکل و صورت کے تھے، مگر میں تو واقعی پری تھی۔ پوری آنکھیں شہر رنگ، بال کھلتا رنگ اور خوبصورت نین نقش۔ بس کمی تھی تو یہ کہ میں ایک مداری کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ اگر کسی محل میں ہوتی تو شہزادی کہلاتی۔ لوگوں کی تعریفوں اور اماں ابا کے لاڈ نے مجھے اور بھی مغرور کر دیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میں واقعی کسی ملک کی ملکہ ہوں۔ ابا کا ریچھ جو میں بچپن سے ہی گھر کے صحن میں بندھا دیکھتی آ رہی تھی مجھ سے بہت مانوس تھا۔ بچپن میں اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اور جب بڑی ہوئی تو اس نے میرے سوا کسی اور کے ہاتھ سے کھانا کھانا بند کر دیا۔ مجھے بھی بولو بہت پیارا تھا۔ میرے بچپن کا دوست جو تھا، میں اس وقت میٹرک میں تھی، اور گاؤں کے سب لڑکے میری ایک جھلک کے لیے ترستے تھے۔ میری سہیلیاں مجھے چھیڑتیں، رجو تم تو کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتی، کیا تمہارے لیے کوئی شہزادہ آئے گا؟ میں ہنس کے جواب دیتی، ہاں تو اور کیا، شہزادی کے لیے شہزادہ نہیں آئے گا تو تمہارے لیے آئے گا کیا؟ انہی دنوں ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر مسجد میں ایک نئے امام کا تقرر ہوا۔ یہ مسجد سرکاری تھی اور خطیب بھی سرکاری ہی مقرر کرتی تھی۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسکول سے واپس آ رہی تھی تو سامنے سے ایک نہایت وجیحہ جوان کو آتے دیکھا۔ 6 فٹ قد، سرخ سفید رنگ، سبز آنکھیں، سنہرے بال اور گھنی سنہری داڑھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر سکتا ہی ہو گیا، وہ میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ میری سہیلیاں باتیں کرتی کرتی آگے نکل گئی اور میں وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ وہاں سے گزر گیا اور میری کسی سہیلی نے مجھے آواز دی تو مجھے ہوش آیا، رجو کہاں گم ہے؟ گھر نہیں جانا کیا؟ نہیں، ہاں گھر ہی تو جا رہی ہوں۔ میں نے غائب دماغی سے جواب دیا، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کبھی کہتی ہے ہاں اور کبھی نہیں، میری سہیلی جھنجھلا کر بولی اور چل دی۔ میں نے لپک کر اسے بازو سے پکڑا اور پوچھا، ابھی ذرا یہ تو بتا یہ لڑکا کون تھا؟ کون سا لڑکا؟ یہاں تو کوئی لڑکا نہیں ہے۔ عابدہ نے حیرت سے پوچھا، ارے وہ جو ابھی یہاں سے گزرا ہے، سفید شلوار قمیص میں۔ میں نے استفسار کیا، اچھا وہ تو اپنے نئے امام صاحب ہیں، عروہ صاحب، آبی نے کہا اور چل دی۔ مگر میں ایک بار پھر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ اس قدر خوبصورت شخص جوان اور امام۔ کچھ دیر بعد میں گھر پہنچ گئی، مگر عروہ میرے ذہن سے نہ نکلا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ واحد لڑکا تھا جس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ مجھے یاد آیا، جو ہی اس نے ہم لڑکیوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اپنی نگاہیں نیچی کر لی تھیں اور گلی کی بالکل سائیڈ پہ ہو کے چلنے لگا تھا۔ رات کو ابا اور بولو گھر آئے تو اماں نے کھانا رکھا اور مجھے آواز دی، مگر میرا کچھ کھانے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ میں نے بولو کا کھانا اٹھایا اور اس کو کھلانے چل دی۔ اس نے مجھے آتے دیکھا تو خوشی سے تھوتنی میرے بازو پر رگڑنے لگا۔ میں نے اس کو سر کو سہلایا اور کھانا اس کے آگے رکھ دیا۔ وہی تھا جس سے میں دل کی ساری باتیں شیئر کر لیا کرتی تھی۔ میں اس کے پاس ہی پیڑھی پہ بیٹھ گئی اور اسے عروہ کے بارے میں بتانے لگی۔ بھولو ایسے آوازیں نکالنے لگا جیسے مجھے جواب دے رہا ہو۔ اب میری کوشش ہوتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی میرا عروہ سے سامنا ہو اور منہ سے حال دل کہوں۔ گاؤں کے لوگ روزانہ باقاعدگی سے امام صاحب کے لیے کھانا بھیجتے تھے اور ہر گھر کی باری لگی ہوتی تھی۔ جس دن ہماری باری آئی، اماں نے ابا سے کہا، رجو کے ابا ذرا امام صاحب کو کھانا پکڑا آؤ، پھر خود بھی کھا لو۔ میرے تو دل کی مراد پوری ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اماں کو مخاطب کیا، اماں رہنے دو نا، ابا تھکے آرے آئے ہیں، میں دے آتی ہوں کھانا، کون سا دور جانا ہے۔ اماں نے کھانے کی ٹرے مجھے پکڑائی اور میں خرامہ امام صاحب کی رہائش کی طرف چل دی، جو مسجد سے متصل 2 کمروں کا کوارٹر تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو عروہ نے دروازہ کھولا۔
مجھے دیکھ کر فوراً نظریں نیچی کر لی۔ میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، کوئی کام ہے آپ کو؟ اس نے سوال کیا۔ جی نہیں، میں رضیہ ہوں، مسجد سے تیسرے گھر سے آئی ہوں۔ آج کھانا دینے کی ذمہ داری ہماری تھی تو کھانا لائی ہوں آپ کے لیے، میں نے ٹرے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹرے تھامی اور شکریہ کہہ کر پلٹا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہو گئی۔ قدموں کی چاپ سن کر وہ پلٹا اور متوش نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، آپ اندر کیوں آ گئے؟ برتن لینے کے لیے؟ میں نے مختصر جواب دیا، آپ باہر ہی رکیے، میں برتن خالی کر کے دیتا ہوں۔ دراصل میں اکیلا رہتا ہوں تو مناسب نہیں لگتا کہ آپ اندر آئیں، اس نے کہا۔ میں پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ جب وہ کچن میں برتن خالی کر رہا تھا تو میں نے اس پہ اپنے دل کا راز افشا کر دیا۔ جس دن میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی صورت میری نظروں سے ہٹتی ہی نہیں، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو چین۔ مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے یکدم پلٹ کر مجھے گھورا اور دہشت لہجے میں بولا، دیکھیے محترمہ، آپ میرے لیے نامحرم ہیں، ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، اور ابھی آپ کم سن ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ یہ لیجئے برتن اور آپ تشریف لے جائیے۔ اس نے برتن میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ میں جس پر پورے گاؤں کے لڑکے مرتے تھے اور امام کے بچے سے اظہار محبت کر رہی تھی اور وہ مجھے درس دے رہا تھا۔ برتن لے کر جو ہی میں باہر نکلی، اس نے پیچھے سے کہا، بہتر ہوگا آئندہ آپ گھر کے کسی مرد کے ہاتھ کھانا بھجوائیں، خود دانے کی زحمت مت کیجیے گا۔ دل تو چاہا ٹرے اس کے سر پر دے ماروں، مگر ایسا کر نہ سکی۔ گھر آ کر جب مجھے اس کے الفاظ یاد آتے، اپنی توہین محسوس ہوتی، میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ عروہ سے اظہار محبت کروا کے ہی چھوڑوں گی۔ میں ہر وقت طاق میں رہتی کہ موقع ملے تو اس سے بات کروں۔ گلی میں آتے جاتے میں اسے چھیڑتی رہتی، مگر وہ نگاہ جھکا کر بنا کچھ کہے نکل جاتا۔ اس کا یہ رویہ مجھے ضد دلا رہا تھا۔ جب بھی ہماری امام صاحب کو کھانا دینے کی باری آتی، میں ہی جاتی اور اسے خوب تنگ کرتی، مگر پہلے دن کے بعد سے نہ تو اس اللہ کے بندے نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا، نہ ہی کوئی بات کی۔ ایک دن میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا، عروہ، سارے گاؤں کے لڑکے مجھ سے بات کرنے، میری ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ میں آپ کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہوں، مگر آپ نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھتے تک نہیں۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے محترمہ، میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اپنی منگیتر سے ہی محبت کرتا ہوں۔ مجھے آپ کے اس پاگل پن سے کوئی سروکار نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں، میں یہاں امام مسجد ہوں، میری کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، جن میں سے ایک راہ سے بھٹکے ہوں کو سیدھی راہ پہ لانا بھی ہے۔ آپ غیر اخلاقی اور خلاف شرع حرکت کر رہی ہیں۔ جب میں بار بار آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ آپ یہاں نہ آیا کریں تو آپ کیوں آتی ہیں؟ آئندہ اگر آپ آئیں تو مجھے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکلی اور دل میں عزم کیا کہ اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ رات بھر کروٹیں بدلتے ہوئے میں نے ایک منصوبہ بنایا اور جلدی اس پر عمل بھی کر دیا۔ ایک دن ابا کام پر تھے اور اماں کسی ہمسائے کی طرف تھیں۔ میں نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور عروہ کے گھر پہنچ گئی۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا اور ٹرے پکڑی، میں اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی اور دروازے کو کنڈی لگائی اور اپنا دوپٹہ پھینکا، قمیض پھاڑی اور چیخیں مارنا شروع کر دیں، بچاؤ بچاؤ۔ اس سے پہلے کہ عروہ سنبھلتا یا کچھ سمجھتا، میں نے اس کی قمیض کو کھینچا اور پھاڑ کر باہر کو بھاگی۔ محلے کے کچھ لوگ باہر آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے اس حال میں عروہ کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دوڑ کر آئے اور بنا کچھ پوچھے سنے اسے مارنے لگے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کر سکے، مگر لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ گالیاں دیتے مارتے اسے گاؤں سے باہر لے گئے اور کھیتوں میں پھینک دیا۔ اماں بھی اتنی دیر میں پہنچ گئی۔ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو چیخنے لگی، ہائے میری رجو، کیا ہوا میری دی رانی کو؟ تو یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کچھ عورتوں نے اماں کو سہارا دیا اور اسے اور مجھے گھر لے آئیں۔ جب اسے کسی ہمسائی نے ساری بات بتائی تو وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ میں ایسے اداکاری کر رہی تھی جیسے صدمے سے مجھے سکتہ ہو گیا ہو، جبکہ میرا دل خوشی کے مارے جھومنے کو چاہ رہا تھا۔ آج میں نے اس امام کے بچے کو مزہ چکھا دیا تھا، بڑے درس دیتا تھا۔
عزت دار بنتا تھا۔ کچھ دیر بعد سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شام میں ابا آئے تو اماں نے انہیں ساری کہانی سنائی۔ وہ اسی وقت باہر نکلے اور محلے کے کچھ معززین کو اکٹھا کیا اور ان سے درخواست کی کہ ایسے بد کردار شخص کو امامت کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ سب نے ابا کو تسلی دی، رضیہ ہماری بھی بیٹی ہے، ہم پہلے ہی اس امام کو مار کر گاؤں سے باہر پھینک چکے ہیں، اب اس کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ادھر کا رخ بھی کرے۔ انہوں نے ابا کو تسلی دی اور گھر چھوڑ گئے۔ میں اپنی کامیابی پر بہت نازاں تھی۔ عروہ اس دن کے بعد سے کبھی دکھائی نہیں دیا، جانے مر گیا یا کہیں چلا گیا۔ میں ایف اے میں تھی جب ایک دن ابا بھولو کے ساتھ آیا تو اس کی طبیعت کچھ بگڑی ہوئی تھی۔ ابا نے اسے اس کی جگہ پہ باندھا اور مجھے اسے پانی اور کھانا دینے کو کہا۔ نہ تو اس نے پانی پیا نہ ہی گھاس کھائی۔ میں نے پیار کیا تو اس نے میرا ہاتھ بھی جھٹک دیا۔ ارے میرے بھولو، کیا ہو گیا؟ کھانا بھی نہیں کھا رہے اور غصہ بھی کر رہے ہو؟ میں نے اسے لاڑ سے کہا، مگر اس کا موڈ بگڑا ہی رہا۔ اگلے 2 دن میں اس کا غصہ اتنا بڑھ گیا کہ ابا نے اسے تماشے کے لیے لے جانا بھی چھوڑ دیا۔ ابا بھولو کے لیے دوا لینے گئے اور اماں کے پاس ساتھ والی خالہ سکینہ بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا بھولو کو کچھ کھلانے کی کوشش کروں۔ میں چارہ اس کے سامنے رکھ رہی تھی کہ اس نے مجھے دبوچ لیا اور میرے چہرے اور بازوں پر پنجے مارنے لگا۔ درد کے مارے میری چیخیں نکل گئیں۔ بھولو نے مجھے پورا جکڑ لیا اور دبوچنے لگا۔ میری چیخیں سن کر اماں، خالہ سکینہ اور کئی اور لوگ صحن میں پہنچ گئے۔ اس وقت جس انداز میں بھولو نے مجھے دبوچ رکھا تھا، بہت سی عورتوں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے اس حالت میں تو کچھ ہوش نہ تھا، مگر بعد میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ لوگوں نے بھولو کو ڈنڈے مارے، مگر وہ تو اس وقت جنونی بنا ہوا تھا۔ آخر کسی کا ڈنڈا اس کے سر پر لگا تو اس نے مجھے چھوڑا۔ اماں اور دوسری عورتیں مجھے کمرے میں لے گئیں کیونکہ میرے سارے کپڑے پھٹ گئے تھے اور میرا سارا جسم خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابا آئے تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے یہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ بھولو شاید پاگل ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے اسپتال میں داخل کروا کے علاج کروایا جائے۔ بھولو کو تو ابا اسپتال چھوڑ آئے، مگر میری زندگی برباد ہو گئی۔ خالہ سکینہ اور دوسری عورتوں نے جو کچھ دیکھا اس کو غلط انداز میں پھیلایا اور میں بدنام ہو کر رہ گئی۔ اگرچہ ایسا کچھ نہ تھا، مگر سب جگہ میرے اور بھولو کے چرچے ہونے لگے۔ جب ابا کے کانوں میں یہ بھیانک الزام پڑا تو انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جانور نہ ہو سکے۔ میں اس قدر بدنام ہو چکی تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگتے۔ عورتیں اپنی بیٹیوں کو مجھ سے ملنے نہ دیتی۔ ابا کے بعد ویسے بھی ہمارا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اماں نے گھر بیچا اور ہم ان کی ایک کزن کے پاس شہر چلے گئے، جہاں میں نے پرائیویٹ طور پر ایم اے کیا اور اسکول میں نوکری کر لی۔ میرا جرم مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، تہجد میں رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتی، مگر مجھے قرار نہ آتا۔ ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی بس ایک بار عروہ مل جائے تو اسے معافی مانگ لوں۔ اماں نے بہت کوشش کی کہ میری شادی ہو جائے، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تو میں اکیلی رہ گئی۔ عمر کے کچھ اور سال گزرے تو اکیلے پن نے مجھے ستانا شروع کر دیا۔ میں نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ محلے میں میری بہت عزت تھی، سب اپنے گھر کے مسائل اور کاموں میں مجھ سے مشورہ کرتے۔ ایک دن محلے کی ایک بزرگ خاتون میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، رضیہ بیٹا، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، اگر تم برا نہ مناؤ تو ایک بات کہوں؟ جی خالہ، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، حکم کریں۔ بیٹا، میں تمہیں سالوں سے جانتی ہوں، تم جیسی نیک، شریف اور دیندار لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم جانتی ہو اکیلی عورت کی زندگی کتنی دشوار ہوتی ہے، پھر اللہ رسول کا حکم بھی یہی ہے کہ کنواری کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ تو میں چاہتی ہوں تم بھی شادی کر لو۔ ایک لڑکا ہے میری نظر میں، اگر تم مان لو تو میں اس سے بات کروں۔ خالہ نے کہا، خالہ آپ جانتی ہیں میرے والدین تو حیات نہیں ہیں، یہ تو انہی کا کام تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کوئی شریک حیات لکھا ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، تم راضی ہو تو میں آج ہی اس سے بات کر لیتی ہوں۔ نہایت ہی دیندار، شریف اور پڑھا لکھا لڑکا ہے، کسی کالج میں لیکچرار ہیں، خالہ نے بتایا۔ میری رضامندی پا کر خالہ نے لڑکے سے بات کی۔
ایک دن انہوں نے بتایا، آج شام میں نے لڑکے کو بلایا ہے تم سے ملوانے کے لیے، تم تیار رہنا، اللہ نے چاہا تو تم دونوں کی شادی جلد ہی ہو جائے گی، تم دونوں کی جوڑی بہترین رہے گی۔ شام میں وہ شخص آیا تو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خالہ مجھے لینے آئیں۔ جب میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہ اور کوئی نہیں، عروہ تھا۔ اس کی عادت آج بھی وہی تھی۔ اس نے قدموں کی آہٹ پر اپنی نگاہ جھکا لی تھی اور کھڑا ہو گیا تھا۔ خالہ چائے بنانے کا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ عروہ نے سلام کیا، جواب نہ پا کر نظر اٹھائی اور مجھ پہ نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ تم، خالہ نے تو کہا تھا، نہایت شریف اور دیندار لڑکی ہے، تم جیسی بد کردار لڑکی کب سے شریف اور دیندار بن گئی؟ اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے پیر پکڑ لیے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے عروہ، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے گناہ کی بہت بڑی سزا پائی ہے۔ تم جیسے پاک باز شخص پر جھوٹا الزام لگانے پر جو سزا اللہ نے مجھے دی ہے وہی بہت سخت ہے۔ اللہ سے تو روز رو رو کر معافی مانگتی ہوں، مگر جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ اس نے اپنے پیر چھڑائے اور دور ہو کر بولا، تم آج بھی نہیں بدلی، ویسے ہی مکار اور سازشی ہو، لوگوں کے سامنے اپنے مکروا چہرے پر نیکی کا ماسک لگا کر انہیں دھوکہ دے رہی ہو۔ اور تمہیں معاف کر دوں، تمہیں جس کی وجہ سے سارے گاؤں والوں کی نظر میں کچھ کیے بنا ہی مجرم ٹھہرا، تمہاری سازش کی وجہ سے میں اس قدر بدنام ہوا کہ میری منکوہا نے بھی مجھ سے خلا لے لی، میرے والدین مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھے اپنا شہر چھوڑنا پڑا، میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا، یقین مانو میں نے تمہیں دیے ہوئے ہر دکھ کی سزا بھگتی ہے اور اب تک بھگت رہی ہوں۔ میں تم سے صرف معافی کی درخواست گار ہوں۔ تم میری کہانی سن لو، پھر چاہو تو معاف کر دینا اور نہ چاہو تو جو سزا دینا چاہو گے میں حاضر ہوں، پلیز ایک بار بیٹھ کر میری بات سن لو، میں نے اس سے درخواست کی۔ اتنے میں خالہ چائے لیے اندر داخل ہوئیں۔ ہم دونوں کو روتے دیکھ کر حیرت سے دیکھا تو میں نے انہیں بتایا، خالہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بس کچھ پرانی باتیں یاد آ گئیں تو آنکھیں برس پڑی۔ خالہ نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، چلو تم لوگ چائے پیو اور باتیں کرو، میں چلتی ہوں۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے عروہ کو چائے دی اور اپنی ساری کہانی سنائی۔ تم دیکھ رہے ہو میں اپنے گناہ پر پچھتا رہی ہوں، میں وہ نادان رضیہ نہیں رہی جس نے تم پر ظلم کیا تھا۔ اب بتاؤ تم جو بھی سزا دینا چاہو گے مجھے قبول ہے۔ عروہ نے مجھے دیکھا اور گویا ہوا شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، میں نے تمہیں معاف کیا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں وہیں فرش پر سجدے میں گر گئی اور رب کا شکر ادا کیا کہ مرنے سے پہلے اس نے مجھے معافی کی نوید سنا دی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔